الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں باب الوضو کی۔ اس کے اندر وعن حمران مولا عثمان، حضرت حمران جو کہ غلام تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ انا عثمان دعا بوضوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا۔ فغسل کفیہ ثلاث مرات، پہلے اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو مل کے 3 مرتبہ دھویا۔ پھر ثم تمضمض، منہ میں پانی ڈالا اور کلی کی، واستنشق، اور پھر ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر، اور پھر ناک کو جھاڑا۔ پانی منگایا، پانی سے ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ، پھر کیا کیا، کلی کی، اور کلی کرنے کے ساتھ پھر ناک میں پانی چڑھایا، اور ناک کو جھاڑا۔ ثم غسل وجہہ 3 مرات، پھر دھویا چہرے کو 3 مرتبہ۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات، اور پھر اپنی کہنیوں کو، بازو کو کہنیوں تک دھویا، اور وہ بھی 3 مرتبہ۔ ثم الیسری مثل ذلک، پھر اسی کی مثل بائیں کونی کو دھویا، پہلے دائیں کونی کو 3 مرتبہ، اور پھر اسی مثل الٹی کونی کو بھی 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح برأسہ، پھر سر کا مسح کیا۔ ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا ٹخنوں تک 3 مرتبہ، اور پھر بایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ۔ ثم قال، دھونے کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا، متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح ابھی میں نے وضو کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے راویوں پر بات کرتے ہیں، حمران پر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ جی حمران جو ہیں ان کے بارے میں لکھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، حمران بن ابان ان کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غزوہ میں اسے قید کیا، پھر مسیب بن نجبہ کے حصے میں آیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیب سے خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتا ہے، سکہ راوی ہے،
75 ہجری میں فوت ہوا، بعض نے کہا سن وفات جو ہے 76 ہجری اور بعض نے کہا 71 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مکمل نام ہے۔ تیسرا خلیفہ راشد ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 لخت جگر 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نکاح کے اندر تھیں۔ اسی وجہ سے ذوالنورین کے لقب سے مشہور اور معروف ہیں۔ جمعے کے روز جام شہادت نوش کیا، 35 ہجری میں 18 ذوالحجہ کا یہ واقعہ ہے، مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا جی، حضرت عمران جو ہیں وہ غلام ہیں حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا وضو کرنے کے لیے، تو وضو کیا تو وہ طریقہ بیان کیا ہے حضرت عمران نے کہ طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگایا اور اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر کلی کی، کلی کرنے کے ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھایا، اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد پھر کیا کیا، ناک کو جھاڑا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ناک میں پانی چڑھانا اس کا ایک طریقہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا۔ ایک تو ہے ہم عام طریقہ استعمال کرتے ہیں، پہلے منہ میں پانی ڈالتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ایک طریقہ جو اس حدیث سے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ ایک ہی چلو لے بندہ، اس سے منہ میں بھی پانی ڈالے اور ناک میں بھی پانی چڑھائے، اور پھر کیا کرے، وسطاً سارا ناک کو جھاڑے۔ وضو کا طریقہ ہے ناک کو جھاڑے، ناک کو جھاڑنا بھی چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ انہوں نے چہرے کو دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی تک انہوں نے اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں دھویا، پھر انہوں نے سر کا مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ پاؤں کو دھویا، اور دھونے کے بعد کہا، لوگوں کہا یہ بات سن لے، شاید تو کہے کہ یہ عثمان کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں۔ صحابہ کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی عمل ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اگر پیارے پیغمبر کا وہ عمل ہے۔ حضرت عثمان کر لیتے وضو اپنے غلام کے سامنے، غلام نے یہی کہنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح وضو کیا، مگر کیا ہے، قربان جاؤں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھائی ہے۔ کیا سمجھائی ہے؟ کہ عمل کوئی بھی ہو اسے دیکھا کرو یہ عمل ہے کس کا، کیا یہ رسول اللہ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میرا اپنا ذاتی عمل ہے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے دکھایا، تو وضو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جی اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء 3 مرتبہ بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ محدثین نے تطبیق دی ہے، 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں 1 دفعہ دھونے کا ذکر ہے، ایک حدیث میں 2 دفعہ اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے، ایک اس حدیث میں اعضاء کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ تو محدثین نے تطبیق دیا۔ تطبیق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایسا طریقہ یا ایسا مسئلہ اخذ کرنا کہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ثابت کیا کہ 1 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا واجب ہے،
جبکہ 3 مرتبہ وضو کے اعضاء کو دھونا یہ سنت طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ کوئی 2 دفعہ دھوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی 3 دفعہ دھوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس باب کی تیسری حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ومسح برأسه واحدا اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح بل قال الترمذی انہ اصح شیء فی الباب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فی صفات وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں، وضو کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت علی وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا۔ اس حدیث کو ابو داود اور نسائی اور ترمذی نے نکالا ہے، اور کہتے ہیں تینوں ہی بھی اسناد صحیح، ان کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں بل قال ترمذی، بلکہ امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ اس باب کے اندر، مسح کے باب کے اندر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ان سب حدیثوں میں سے یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا۔ جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راوی حدیث پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھیں گے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، حیدر قرار، فاتح خیبر، دماد مصطفیٰ، حسن و حسین کے بابا رضی اللہ تعالی عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی جنگ تبوک کے علاوہ باقی تمام جنگوں کے اندر شریک رہے۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو خلافت کا منصب سنبھالا۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو جمعے کی صبح کوفہ میں ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نے 3 پے در پے وار کیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ تھے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ کیا کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے 1 مرتبہ ہی دیکھا ہے سر کا مسح کرتے ہوئے۔ یہاں سے رافضی حضرات کا رد ہوا جو 3 مرتبہ مسح کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی ان کے خلاف ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امت کے جمہور علماء اور محدثین کا اس بات کی طرف راغب ہیں کہ سر کا مسح جو ہے وہ 1 مرتبہ ہی ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سر کا مسح 3 مرتبہ کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل بھی حدیث میں ہے، اور وہ ابو داود کی حدیث ہے۔
बहरहाल जिस पर उम्मत का अक्सरियत हिस्सा अमल करता है और उलमाए जमहूर जिस तरफ गए हैं वो सर का एक मर्तबा मसा है। अच्छा जी, अगली हदीस है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। वान अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फी सिफातिल वुज़ुई, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के बारे में फरमाते हैं, कहते हैं, काला, कहते हैं, व मसहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरासिही फअक़बला बियदिही व अदबरा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मसा करते, व मसहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा करते, और मसा करते किस तरह, फ़अक़बला बियदिही व अदबरा, अपने दोनों हाथ सर के आगे से पीछे की तरफ ले जाते, आगे से पीछे की तरफ ले जाते, और फिर व अदबरा, और फिर वापस उसी जगह पर लेकर आते, आगे से पीछे ले जाते और पीछे से आगे लेकर आते। ठीक है। वफी लफ्ज़िल्लाहुमा बदा बिमुक़द्दमी रासिही हत्ता ज़हाबा बिहिमा इला कफ़ाहु। और एक रवायत में है जिसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है, उसके अंदर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता ज़हाबा बिहिमा इला कफ़ाहु, अपने आगे सर के अगले हिस्से से शुरू करते। सर के अगला हिस्सा कहाँ से शुरू होता है? सर का ये होता है ना, अपने आगे वाले, ये सर के अगले हिस्से से शुरू करते, मसा करते, और क्या करते, फिर इसे ले जाते कफ़ाहु, यानी गुद्दी तक पीछे ले जाते हाथ को, ऐसे पूरा हाथ फेरते हुए गर्दन तक ले जाते पीछे। हत्ता यरजिया इला मकान लजी बदा मिनहु, और फिर वापस उसी मकाम पर लुटाते जहां से दोनों हाथों को शुरू किया था, लेकर गए थे, यानी गुद्दी तक लेकर गए, गर्दन तक ये मसा किया, और फिर इसको हाथ को फिर दोबारा ऐसे लेते हुए यहां तक उसी जगह पर बादा मिनहु, उसी जगह पर आकर छोड़ते। ये मसा था रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस के अंदर जो है ये बात समझ लें, अभी मसे की दो हदीसें आई हैं, तो मसा पहले तो हदीस में ये बताया गया कि मसा जो है जिस तरह करना है, हमारे बाज़ हज़रात जो है वो इधर तक करते हैं और छोड़ देते हैं, जबकि मसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया, दोनों हाथ हों और दोनों हाथ सर के शुरू वाले हिस्से से, और शुरू वाले हिस्से से लेते हुए पीछे तक, और पीछे से ले जाते हुए फिर वापस अपनी जगह पर आके छोड़ देना, ये मसा है। अब यहां पर तवज्जो फरमाए तमाम तलबाई कराम, हम जो इससे आगे स्टेप करते हैं, यानी कि हमने पहले तो ऐसे मसा किया, मसा करने के बाद कुछ लोग जो है गर्दन पर इस तरह हाथ फेरते हैं, कुछ यूं करते हैं, कुछ यूं करते हैं, ये प्यारे पैगंबर की हदीस से साबित नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करके दिखाया। जो आपको आलिम ये तरीका बताए, जो आपको मौलाना मुफ्ती ये तरीका बताए कि वुजू करते हुए गर्दन पे यूं हाथ फेरना और फिर बाजुओं पर यूं हाथ फेरना है, तो उससे पूछ लेना वुजू इस्लाम में है, दीन में है। दीन आसमान से नाजिल होता है और जिस पे होता है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہاتھ دونوں ادھر سے لے کے چاہے گردن تک ہاتھ لے کے چاہے گدی تک ہاتھ آئے اور پھر انہی ہاتھوں کو واپس لے کر آئے سر کے اگلے حصے تک، یہ مسح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو اضافی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کہاں سے لیا گیا ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، جو عالم آپ کو بتائیں ان سے پوچھ لیں۔ تو اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ مسح اس طرح کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کو سر کے شروع والے حصے سے لے کے جانا ہے گردن تک، اور گردن سے لے کر آنا ہے ماتھے تک دوبارہ۔ اچھا جی، راوی حدیث کے بارے میں نہیں لکھا، وہ لکھ لیں آپ، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، انصار کے قبیلہ بنی مازان بن نجار کے فرد تھے، غزوہ احد کے اندر شریک رہے، جنگ یمامہ میں وحشی کے ساتھ مل کر نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ 63 ہجری میں معرکہ حرہ کے روز شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہوئے۔ اس سے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت الوضوء قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ثم مسح برأسہ وادخل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح کرتے، وادخل اور داخل کرتے، اصبعیہ السباحتین اپنی دونوں انگلیوں کو، فی اذنیہ کانوں کے اندر، ومسح بإبہامہ اور مسح کرتے انگوٹھوں کے ساتھ، علی ظہرہ اذنیہ ظہری بھی اور اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ، اسے ابو داؤد نے، نسائی نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے، رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی بات کرتے اور کہتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسح کر لیتے تو پھر کیا کرتے، اپنی دونوں انگلیاں، اصبعیہ اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کانوں میں ڈال لیتے، اور کانوں میں ڈالنے کے بعد ابہام، انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں، عربی میں انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں، ابہام کے ساتھ ان دو انگلیوں کے ساتھ اندر سے مسح کرتے اور ابہام کے ساتھ کان کے باہر سے مسح کرتے۔ یہاں پر ایک بات اور میں واضح کر دوں آپ بھائیوں کے سامنے، سب نے توجہ کرنی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، اکثریت بھائیوں کو دیکھا ہے وہ جو ہے نا ابہام کے ساتھ انگوٹھے کے ساتھ مسح کرتے ہیں، لیکن کان کی پچھلی سائڈ تک، بس ادھر تک، لیکن حدیث میں کیا ہے، کانوں کے باہر کا مسح کرتے، اللہ ظاہری و اذنیہ کیا کرتے، ظاہری باہر کا مسح کرتے، اور باہر سے مراد یہ صرف نہیں ہے بلکہ یہ والی جگہ، یہ لو جو ہے کان کے ساتھ، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، یہ کہاں جائے گی، چہرہ دھو لیا، کان کا کر لیا تو یہ جگہ کہاں جائے گی، تو کان کے باہر سے مراد یہ پورا کان ہے بھائی،
ऐसे ही करना है, ये मसा करना है पूरा, ठीक है, दोनों हाथों से। ये पीछे रखा हाथ, ये, ठीक है। चलें, इस हदीस से जो बात मेन बतलानी थी वो मैंने आपको बतला दिया। और इस हदीस से और क्या साबित होता है, इबहाम के बारे में बता दिया मैंने, अंगूठे को इबहाम कहते हैं। और सबाहा इस अंगूठे की साथ वाली उंगली को कहते हैं जिससे इशारा किया जाता है, ठीक है। चलें जी, इससे जो है इस हदीस से ये बात साबित होती है ज्यादा कि कानों का ज़ाहरी भी मसा है और अंदर वाली जगह का भी मसा है। कानों का बाहर से भी मसा किया जाएगा और अंदर से भी किया जाएगा। इस हदीस में दूसरी बात ये समझ आई कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा किया और उसके बाद कानों में उंगलियां डाल के कानों का मसा किया, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई आपको। चलें अगली हदीस पढ़ते हैं। बल्कि रावी हदीस का जो है वो थोड़ा सा तारुफ लिख लें। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलो कदर सहाबी हैं। इनका नसब काब बिन लुई पर जाकर मिल जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अपने वालिद से पहले इस्लाम लेकर आए और ये हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अपने बाप से 13 साल छोटे हैं, यानी कि उनके अब्बू की उम्र 14 साल होगी या 13 साल होगी और ये पैदा हो गए। तो इससे एक बात ये भी समझ आती है कि इस्लाम के अंदर औलाद की शादी बालिग होने पर कर देनी चाहिए। अच्छा जी, ये 13 बरस छोटे थे अपने वालिद से और बहुत ज्यादा हदीसें भी रवायत करने वाले हैं। बड़े आबिद और जाहिद और मुत्तकी थे और हाफिज हदीस भी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लिखा भी करते थे। अच्छा जी, 63 हिजरी या 70 हिजरी में वफात पाई। तदफीन के बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मक्का मुकरमा के अंदर दफन किया गया, कुछ ने कहा ताइफ में किया गया और कुछ ने कहा मिस्र के अंदर किया गया। ये इनका तारुफ हो गया। अच्छा जी, अगली हदीस पढ़ते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फलयस्तनसिर सलासा, तुम में से जब कोई नींद से बेदार हो तो वो अपने नाक को 3 मरतबा झाड़े। फ़इन्न शैताना यबीतु अला खुशूमिही, क्योंकि शैतान नाक के नथड़ों में नथनों की हड्डी पर रात गुजारता है, बसर करता है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, इसे मुस्लिम और बुखारी ने बयान किया है। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। और इस हदीस से जो बात साबित होती है वो क्या है कि बंदा सोया पड़ा होता है रात को जब, तो शैतान इसके नाक में आके बसेरा करता है। नाक की हड्डी में आके क्या हो जाता है, सो जाता है। वो भी अपना बिस्तर लगा लेता है, तू भी सोया रह, मैं भी सोया रहता हूं। और बंदा जो है वो फिर सुबह उठता नहीं है, शैतान उसे कहता है सोया रह, सुकून मार। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजान की आवाज जो है ना आपके कान में पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तेरी जाग हो तो क्या कर, अपने नाक को 3 मरतबा झाड़ दे, या वुजू करेगा तो 3 मरतबा नाक में पानी डालेगा। तो सुबह के वक़्त नाक को झाड़ना लाजिम है, वैसे भी लाजिम है और सुबह के वक़्त बहुत ज्यादा लाजिम है कि शैतान जो बसेरा करके बैठा है वो भाग जाए, उसे निकाल दिया जाए। तो इस हदीस से ये भी साबित हुआ शैतान जो है
وہ جتنا چاہے چھوٹا ہو سکتا ہے اور جتنا چاہے بڑا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے. وہ چھوٹا اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ناک کے اندر گھس کے آپ کے ناک کی ہڈی جو ہے اس کے اوپر بسیرا کر لے. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شیطان سوتا بھی ہے. شیطان بندے کو جب سویا پڑا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی سویا پڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے سو جا، تو آرام سے سو جا. تو بندہ اٹھے، اور جب اٹھے تو حدیث سے اگلی بات جو ثابت ہوتی ہے وہ 3 مرتبہ اپنے ناک کو جھاڑے، شیطان اس سے جاتا رہے گا. وَعَنْهُ، اور اس سے اگلی حدیث پڑھنے لگا ہوں. وَعَنْهُ، اور ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ جب اٹھے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی اٹھے جب، تو کیا ہے، ہو نیند میں، نیند سے اٹھا ہو تو یادہ فی الانائی، وہ اپنا ہاتھ برتنوں کو نہ لگائے، کسی بھی چیز کو نہ لگائے. کیوں؟ حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ وہ ہاتھ کو دھو لے. فإنہ لا یدری این باتت یدہ، اسے نہیں پتا کہ پوری رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزارا ہے، کہاں گردش کیا ہے. اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ سویا ہوا ہو تو وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. دوسری بات اس حدیث سے کیا ثابت ہوئی؟ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ بندہ سویا ہوا ہو تو اس کا جسم حرکت کرتا ہے. تیسری بات کیا ثابت ہوئی؟ اس کے ہاتھ کو جو حرکت کر رہا ہے، انسان اس طرح سویا ہوتا ہے، اس طرح موت کی آغوش میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کر رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگا ہو اور پھر وہ اٹھ کے برتنوں کو ہاتھ لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا کہ کسی برتن کو ہاتھ لگاتے پھرو. تو برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا. پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ بات بھی اس چوتھی اس حدیث سے ثابت ہوئی، اٹھنے کے بعد بندے کو وضو کر لینا چاہیے یا کم سے کم ہاتھ دھو لینے چاہیے. اگر وہ رات کے کسی پہر میں اٹھا ہے تو وہ پانی پینا چاہتا ہے یا کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اس کے بعد برتنوں کو ہاتھ لگائے. یہ تعلیم اپنے گھر کے اندر عام کریں. اور آخری اور لاسٹ بات کیا ہے؟ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی علم غیب رکھتے نہیں تھے، کیونکہ ابو ہریرہ صحابہ سے ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کے رات کو بندہ سویا پڑا ہو تو ہاتھ اس کا کہاں ہے اسے کوئی پتہ نہیں، اس لیے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا جی، اسے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال، لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، وخلل بین اصابعی، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ روزے کی حالت میں ہو. اخرجہ اربع وصححہ ابن خزیمہ ولی ابی داؤد فی روایہ.
اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ اچھا جی، لقیت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آپ لکھیں گے کہ لقیت بن صبرہ بن عبداللہ بن المنتفق بن عامر العامری رضی اللہ تعالی عنہ وفد بنی المنتفق کے قائد تھے، یعنی کہ اپنے قبیلے کے وفد تھے، جہاں بھی کہیں پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو انہیں بھیجا جاتا تھا۔ لقیت بن عامر بن صبرہ ہیں جو ابو رزین العقیلی کے نام سے مشہور ہیں، ابو رزین العقیلی کے نام سے مشہور ہیں۔ علامہ ابن عبد البر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیت ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کو ترجیح دی ہے، امام علی بن مدینی اور امام مسلم وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ دو نام جو ہیں ملتے جلتے ہیں، بہرحال ان کا نسب نامہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اسی سے آپ یاد رکھ لیں، بہت ہے۔ اچھا جی، لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنا ہے تو اچھی طرح کرنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، ایسے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، اور پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے، اچھی طرح چڑھائیں اور جھاڑیں ناک کو، ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر پھر جھاڑتے بھی رہیں، وضو کرتے ہوئے جھاڑ لیں اچھی طرح۔ اور جو ہے پھر اسی کے ساتھ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار ایسا نہیں کرے گا، یعنی کہ روزے دار ایسا نہ ہو زور سے پانی چڑھائے اور پھر روزہ ٹوٹ جائے اس بیچارے کا، تو روزے دار ایسا نہ کرے۔ اچھا جی، اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ وضو کے اعضاء جو ہیں، آپ لکھیں گے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ اچھی طرح مل کے دھونے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے زور سے، صرف ناک میں آہستہ سے پانی چڑھانا چاہیے۔